بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج ہم مختصر سی احادیثیں سیکھیں گے جو کہ ہمارے انشاءاللہ بہت کام آئیں گی۔ ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت قابل نفرت وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سخت اور جھگڑا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ضرورت مند انسان کے لیے سفارش کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ فرمان خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چوری کا مال خریدا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ بھی اس کی رسوائی اور گناہ میں شریک ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی فصل بوئی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس سے نفع اٹھاتا رہے گا، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں معلوم ہے شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے، اے اللہ عز و جل، مجھے کسی اچھے کام کرنے والے پر مسلط نہ فرمانا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو انہیں تکلیف دیتی ہو تو اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ پاک اپنے ہاں نیکی لکھے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کسی نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔